بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 31 جنوری 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی محترم جناب انجینئر نوید احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں عشق رسول کے تقاضے اور پاکستان کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہمارے بیان کا موضوع ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا اور پاکستان۔ ربیع الاول کا مہینہ تقریباً اختتام پر ہے، اور اس مہینے میں ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اپنی تقاریر کے ذریعے سے اور تحریروں کے ذریعے سے خاصا عروج پر ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کا یہ بیان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے حوالے سے ہے۔ عشق رسول کا اصل تقاضا وہ یہ ہے کہ جس مشن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ بہا ہے، ہمارا اس کے لیے خون بہنا چاہیے، اور جس مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کھائے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اس مشن کے لیے ہماری جان قربان ہو جائے۔ آپ کا مشن کیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس کو واضح کیا، اتنی اہم بات ہے، 3 مرتبہ۔ سورہ توبہ آیت 33، سورہ فتح آیت 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل ہدایت قرآن مجید کے ساتھ اور ایک دین حق یعنی برحق دین، دین اسلام کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ مشن کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا مشن، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مشن کے لیے اپنا پسینہ اور اپنا خون بہائیں۔ صحابہ کرام سچے عاشق رسول تھے، اور انہوں نے واقعی اس مشن میں اللہ کے رسول کا بڑا بھرپور ساتھ دیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، آپ کا ساتھ دے کر صرف 21 برس کے عرصے میں 13 برس مکی دور کے ہیں، 8 برس مدنی دور کے ہیں، پہلے عرب کی حد تک اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیا، اور اس کے بعد اس مشن کو جاری رکھا، اور تھوڑے عرصے میں 3 بر اعظموں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یا عادلانہ نظام غالب کر دیا۔ اقبال نے کہا تھا اسی لیے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ ایک صحابی رسول کا یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ اپنا گھوڑا داخل کر دیا سمندر میں،
کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے، ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا۔ وہ تھے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارا معاملہ زبان جمع خرچ کا ہے، لہذا ہم آپ سے عشق کا اظہار خوب کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ زمین میں کسی ایک انچ جگہ پر بھی اللہ کا دین غالب نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد کے ساتھ مسدس سے حالی کے اشعار سنایا کرتے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اسی طرح سے اقبال کا شعر بھی ڈاکٹر صاحب پڑھتے تھے کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، لیکن عشق اور محبت کے دعوے وہ بڑے عروج پر ہیں، بلکہ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم امت کی ذبح حالی اور دین اسلام کے مغلوب ہونے کے حوالے سے کوئی فکر مندی نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور جشن منایا جاتا ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس وقت ہمارا حال ہے۔ تو بہرحال اصل عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس مشن کو ذہن میں تازہ رکھا جائے جو اللہ کے رسول کا مشن تھا، دین کا غلبہ، اور اس کے حوالے سے واقعتاً تن من دھن لگا دیا جائے۔ یہ کوئی ہمارا سرگرمیوں کا اضافی مشغلہ نہ ہو، بلکہ واقع ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اور میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس حوالے سے خوشخبری یہ ہے کہ اب دین کے غلبے کا وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک فرمایا کہ یہ میرا دور نبوت ہے، جب تک اللہ چاہے گا اس کو رکھے گا، اللہ اسے ختم کرے گا۔ پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا۔ پھر اس کے بعد ملکن عازن، ایک ایسی بادشاہت کا دور آئے گا جس میں کہ آپس میں جنگ و جدال ہوگا اور کاٹ کھانے والی بادشاہت، بنو عباس بنو امیہ کی لڑائیاں ہمارے سامنے ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی غلامی کا دور آئے گا، ایک ایسی بادشاہت کا دور آئے گا جو غلامی والی ہوگی، ملکن جبریہ۔ پورے عالم اسلام پر قبضہ ہو گیا تھا مغربی استعمار کا، اور ابھی بھی بالواسطہ تو بہرحال ہے، لیکن براہ راست قبضہ اکثر و بیشتر ختم ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ پھر 5واں دور ہوگا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ تو بقول ڈاکٹر صاحب کے چوتھا دور ہم نے گزار لیا، اور ابھی ہم 4 اور 5 کے درمیان ہیں۔ انشاءاللہ اگلا دور پھر سے غلبہ دین کا دور ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نپوش، اور ظلمت رات کی سما پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محض حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ یہ وقت قریب ہے۔ پھر اگلی بات جو ڈاکٹر صاحب سے سیکھی تھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، ساری باتیں انہیں سے سیکھی اکثر و بیشتر، کہ اس خطے کو جس میں کہ میں اور آپ بس رہے ہیں، انشاءاللہ اسلام کے غلبے کے حوالے سے، کہ جو غلبہ ثانی ہے اس کے حوالے سے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات پر اگر نظر ڈالیں تو مایوسیاں ہوتی ہیں جو صورتحال ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ آندھیوں سبل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ تو جب ہم اس خطے کا ماضی دیکھتے ہیں
اور اس حصے میں ہونے والے بعض اہم واقعات دیکھتے ہیں تو اس سے ایک امید کی روشن کرن نظر آتی ہے کہ اسی خطے سے اللہ نے کام لینا ہے۔ اس حوالے سے جو شواہد ڈاکٹر صاحب پیش کیا کرتے تھے میں آپ کو دوبارہ آج سنا رہا ہوں کہ نمبر 1، پچھلے 400 سال سے جیسی شخصیات اللہ نے اس خطے میں بھیجی ہیں پورے عالم اسلام میں اور کہیں نہیں بھیجی۔ 11ویں صدی ہجری سے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو اپنے دین کی خدمت کا مرکز بنا دیا، لہذا 11ویں صدی ہجری میں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اس جیسی شخصیت آپ کو اور پورے عالم اسلام میں کہیں نہیں ملے گی۔ پہلے عرب سے لوگ تبلیغ کے لیے اس خطے میں آتے تھے اور اب ان کے پیروکار وہ دنیا میں یہاں سے گئے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ تصوف کا لے کر امام شامل رحمۃ اللہ علیہ روس میں انہی کے سلسلے کے تھے۔ پھر اس کے بعد 12ویں صدی ہجری میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی جامع الصفات شخصیت کہ جو آج بھی تمام مکاتب فکر کے لیے قابل احترام ہے، کیا ان کا سیاسی ویژن اور کیا ان کا دینی فکر اور اس کی پختگی، اس جیسی شخصیت آپ کو پورے عالم اسلام میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ پھر 13ویں صدی ہجری میں جو تحریک برپا کی ہے سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، سیاست اور دین کا ویسا امتزاج جیسا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں تھا، اور اسی بنیاد پر ایک جہاد کا آغاز، آپ کو ایسی شخصیت اور کہیں نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد 14ویں صدی ہجری میں تو پھر دینی شخصیات کا ایک الحمدللہ ایک گروہ کثیر ہے جو اس خطے میں ویسا کہیں پر نہیں ہے۔ علامہ اقبال جیسا مفکر جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر بلبلہ تازہ پیدا کیا، اسی خطے کے اندر پیدا ہوا، تعلق پنجاب سے تھا لیکن زیادہ تر شاعری فارسی میں کی۔ وہ اس وقت عالم اسلام کی ایک عالمگیر زبان تھی، زیادہ کلام ان کا فارسی میں یا پھر ان کا کلام اردو میں جو کہ ہندوستان کی حد تک ایک رابطے کی زبان تھی۔ اسی طریقے پر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مصنف آپ کو پورے خطے میں کہیں نہیں ملے گا۔ عالم عرب میں لوگ ان کو غزالی وقت کا لقب دیتے ہیں۔ اسی طریقے پر ان کی زندگی میں تو ان پر بڑی تنقیدیں بھی ہوئی، ستایا بھی گیا، لیکن ان کے بعد اکثر بیشتر لوگوں کو ان کی قدر آ رہی ہے۔ بلکہ میں رات ایک صاحب کو مثال دے رہا تھا کہ مولانا مودودی کی عزت افزائی کا خاص معاملہ ابھی ہوا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بات کے جس پر کافی طوفان اٹھا تھا کہ جو اس وقت امریکہ کی حمایت میں پاکستانی فوجی لڑ رہے ہیں اور جانیں دے رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں، ان کا مشن اسلام کے غلبے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک اسلام دشمن قوت کے اتحادی کے طور پر ہے، وہ شہید نہیں ہے۔ تو اس پر رد عمل جو ہماری فوج کی طرف سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ حیرت ہو رہی ہے کہ ایک ایسی جماعت کا امیر جس کے امیر مولانا مودودی جیسی شخصیت تھے وہ ایسی بات کہہ رہا ہے۔ یعنی فوج کے ترجمان نے بھی مولانا مودودی کو عزت دی کہ ان کا خاص مقام تھا، اور طالبان جو پاکستان کے ان کا رد عمل یہ آیا کہ منور حسن صاحب نے بالکل وہی بات کہی ہے جو ان کی جماعت کے بانی مولانا مودودی کی فکر کے مطابق ہے۔ انہوں نے بھی مولانا مودودی کا ذکر احترام سے کیا، تو لہذا دونوں طرف سے عزت کس کو ملی؟ مولانا مودودی کو رحمت اللہ علیہ۔ اسی طریقے پر مولانا الیاس جیسا مبلغ، امت کا درد رکھنے والا، امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر رونے والا، آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، اسی خطے میں تھا۔ اور یہ خطہ ہے اس تبلیغ کا مرکز جہاں سے پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں۔
ڈاکٹر اسرار جیسا مدرس سے قرآن آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جس نے قرآن مجید کے حوالے سے اتنی خدمت کی ہے. تو لہذا اس خطے کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے انشاءاللہ اسلام کی نشست ثانیہ کے لیے. نمبر 2، مغربی استعمار سے آزادی کی تحریکیں پوری دنیا میں چلی، پورے عالم اسلام میں چلی. واحد خطہ کہ جہاں پر اسلام کا نام لے کر آزادی حاصل کی گئی وہ کون سا ہے؟ ہمارا پاکستان. ورنہ ہمارے پاس بھی ایک متحدہ وطنی قومیت کی بنیاد پر آزادی حاصل کرنا انگریز سے اس کے لیے دلائل موجود تھے. جمعیت علماء ہند کا موقف یہی تھا کہ جس طرح شیر بریلوی شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں انگریزوں کے خلاف جد و جہد کے لیے خطوط لکھے تھے ہندو راجوں اور رانیوں کو، ہم انہی کے مقلد ہیں. تو لہذا ہم بھی اس وقت ہندوؤں کے ساتھ مل کر مشترکہ جد و جہد کر کے ایک مرتبہ انگریز کو یہاں سے نکال دیں گے اور اس کے بعد پھر ہندوؤں سے ہم نپٹ لیں گے. ان پر ہم نے پہلے بھی ہندوستان میں کئی سو سال حکومت کی ہے. لیکن عوام نے جمعیت علماء ہند کی پذیرائی نہیں کی، مسلم لیگ کی پذیرائی کی. اور مسلم لیگ کا موقف تھا کہ نہیں، یہ ہندو وہ نہیں ہے جس پر ہم نے حکومت کی تھی. اب انگریز کی سرپرستی کی وجہ سے ہندو یہ بہت زیادہ کبھی ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر شدید ایک انتقام کا جذبہ ہے مسلمانوں کے خلاف. شودی اور سنتن کی تحریکیں اس کے شواہد ہیں. لہذا اگر ہندوستان آزاد ہو گیا متحدہ وطنی قومیت کی بنیاد پر تو یہ ہندو ہم سے انتقام لیں گے. لہذا میرا خطہ چاہیے کہ جہاں پر صرف اکثریت مسلمانوں کی ہو. ہماری قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، ہماری قومیت کی بنیاد عشق رسول ہاشمی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اسلام کے نام پر صرف اگر ملک کو حاضر ہوا ہے تو پاکستان. نمبر 3، پاکستان کے بننے میں اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی کرم وہ نظر آ رہا ہے، مشیت عزتی نظر آ رہی ہے. ورنہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی، جو زمینی حقائق تھے، پاکستان کے بننے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. مسلم لیگ ڈھیلی ڈالی جماعت، اس کے مقابلے میں کانگریس انتہائی منظم جماعت، بڑے بڑے قابل لیڈر کانگریس میں، تجربے کار، پورا پریس اس کی حمایت کانگریس کو حاصل، وسائل کی فراوانی، ہندو بنیے کا پیسہ. پھر ان کے لیے ہندوستان کی وحدت ایک مذہبی تقدس کی حامل. گاندھی جی نے اس لیے کہا تھا کہ ہندوستان کے ٹکڑے گاؤ ماتا کے ٹکڑے ہیں، ہندوستان کی تقسیم میری لاش پر ہوگی. اور پھر اس قدر قائد اعظم بھی نا امید تھے پاکستان کے حصول کے حوالے سے کہ جب کیبنٹ مشن آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کر لیا. اس مشن کے مطابق پلاننگ یہ تھی، منصوبہ یہ تھا کہ 10 سال کے لیے 3 یونٹ آپس میں کانفیڈریشن کے تحت ایک ساتھ رہیں گے. 10 سال بعد جو یونٹ علیحدہ ہونا چاہے گا علیحدہ ہو جائے گا. انہوں نے محسوس کیا کہ شاید 10 سال بعد کوئی پاکستان کے بننے کا امکان ہو تو انہوں نے قبول کر لیا. 10 سال کے لیے پاکستان کا معاملہ مؤخر ہو گیا تھا. اس وقت نہرو کی غلطی کی وجہ سے یہ مشن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھیں گے 10 سال بعد کون علیحدہ ہوتا. بس اس کی اس بات کو پکڑا قائد اعظم نے اور جو منظوری دی تھی مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن کی اس کو واپس لے لیا. پھر لیبر گورنمنٹ ہماری مخالف برطانیہ میں، ماؤنٹ بیٹن مسلمانوں کا دشمن، ہماری قیادت جو کہ غیر عوامی تھی، قائد اعظم سے اتنا اردو بول نہیں سکتے تھے،
اس کے باوجود لوگ ان کے دیوانے اور لوگ ان کے عاشق. تو یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ یہ پاکستان بنا ہے. پھر پاکستان کے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مبارک اوقات ہو سکتے ہیں سارے کے سارے جمع کر دیے. ورنہ پہلے منصوبہ یہ تھا کہ ہندوستان کی تقسیم دسمبر میں ہوگی. اچانک فیصلہ ہوا کہ نہیں اگست میں ہوگی، جس کی وجہ سے صحیح طریقے پر حفاظتی اقدامات نہیں ہو سکے اور ہجرت میں اچھی خاصی خونریزی ہو گئی. اور وہ کون سی ساتیں اللہ نے جمع کی؟ رمضان کا مبارک مہینہ، شب قدر اور شب جمعہ، ان ساتوں میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا. تو خاص اللہ تعالیٰ کی مشیتیں اس کی. پھر پاکستان میں قرارداد مقاصد کا پاس ہونا، ایک ایسا زمانہ جبکہ پوری دنیا جمہوریت کے راگ الاپ رہی ہے. یہ کہنا کہ ہمارے پاس جو بھی اختیار ہے اللہ کا عطا کردہ، اللہ کی امانت ہے، اور کوئی قانون سازی اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. پھر ختم نبوت کے حوالے سے بڑا تاریخی فیصلہ ہماری اسمبلی کا. پھر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہماری اسمبلی کا بہت عمدہ قانون کا بن جانا، اور پھر اس قانون کی حفاظت کے لیے دینی جماعتوں کا آپس میں ہمیشہ متحد رہنا. سود کے حوالے سے ہمارے ہاں شرعی عدالت کا فیصلہ کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے. یہ سارے اس بات کے شواہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے سے اپنے دین کے غلبہ ثانی کے لیے کام لینا ہے. یہ تو ساری کچھ مثبت باتیں تھیں، خوشکن باتیں تھیں. ذرا اسی بات کو ذرا کچھ منفی حوالے سے بھی، ہم نے اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اور پاکستان بننے کے بعد یہاں پر اسلام کے غلبے کی طرف پیش قدمی نہیں کی، بلکہ ایک قانون جو انگریز کے دور میں بھی شریعت کے مطابق تھا، محمدن لا، ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا. ہندوستان میں آج بھی وہ شریعت کے مطابق ہے، جبکہ ہمارے ہاں سن 62 میں جو مسلم پرسنل لا کے نام سے قانون نافذ کیا گیا، تمام مکاتب فکر کے نزدیک وہ شریعت سے متصادم ہے. بہت بڑا ہم نے جرم کیا. لہذا 25 سال بعد، قمری اعتبار سے 25 سال بعد، اللہ نے پھر ایک جھٹکا دیا، اور جو پاکستان بنا 47 میں وہ ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گیا. مشرقی پاکستان نہ صرف علیحدہ ہوا بلکہ اس نے اپنے نام کو بھی بالکل ہی اس طرح سے بدلا کہ ہمارے لیے صدمے میں اور اضافہ ہوا. ورنہ پاکستانی نام رہتا، جیسے دنیا میں 2 یمن، 2 کوریا، 2 ویتنام، 2 جرمنی رہے ہیں، 2 پاکستان ہو جاتے، لیکن نہیں. ذلت آمیز ہمیں شکست ہوئی، جھٹکا لگا. اور ذرا ایک نازک سی بات کہی ڈاکٹر صدر محمود نے، جنگ اخبار میں ان کے کالم 2 مرتبہ آئے کہ اس پاکستان کے ساتھ جس نے بے وفائی کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عبرتناک سزا دی. ایوب خان نے اس ملک میں سے، اس ملک کے نام سے اسلام نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر عوام کے رد عمل کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے اس جرم سے تو باز رہا. لیکن ایک قانون جو اسلام کے مطابق تھا اس نے اس کو بدل دیا. تو جب رخصت ہوا ہے تو کیا عزت کے ساتھ رخصت ہوا؟ کیسے اس کے خلاف نعرے لگے ہیں، میں نعرہ یہاں لگانا نہیں چاہتا میں. اور کوئی آج تک اس کا نام عزت سے یہاں پر لیا جاتا. پھر پاکستان کے توڑنے میں شیخ مجیب کا ایک کردار تھا. پورے کے پورے خاندان کے ساتھ
اس کو اس کے اپنے لوگوں نے ہلاک کیا۔ پاکستان کے توڑنے میں کردار ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تھا۔ کیا اس کے ساتھ ہوا؟ اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ پاکستان کے توڑنے میں بڑا برا کردار تھا اندرا گاندھی کا، کیا ہوا اس کے ساتھ اور اس کے بیٹوں کے ساتھ، سنجے گاندھی کے ساتھ اور راجیو گاندھی کے ساتھ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس خطے کے حوالے سے سازشیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزا دی ہے۔ آج اس سزا کا ایک بہت بڑا مظہر جنرل پرویز مشرف ہے۔ کیسی بری سزا اس کو مل رہی، ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے۔ سب سے بڑا مجرم پاکستان کا یہی شخص ہے۔ نمبر ایک، اس نے نظریہ پاکستان سے انحراف کیا۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ نظریہ پاکستان سے انحراف ہے۔ ہمارے نزدیک اولین ترجیح کو خطہ نہیں ہے، اسلام ہے۔ اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اسلام پیچھے، پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان۔ نمبر دو، پڑوس میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی طالبان کی، اس حکومت کو ختم کرنے میں اس نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، امریکہ کا اتحادی بنا۔ نمبر تین، افغانستان کے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے پوری پاک سرزمین امریکہ کے حوالے کر دی، اڈے بھی دیے، وہاں کی سپلائی کے لیے ابھی بھی جاری ہے، پورے تحفظات بھی دیے، اور پھر وہاں کی ان کی مخبریاں بھی کی، ہر طریقے پر اس نے پورا ساتھ دیا۔ بلیک واٹر اور سی آئی اے کے ایجنٹوں کو ویزے دے دے کر اور قبائلی علاقوں میں خاص طور پر پورے پاکستان میں پھیلا کر اس نے چھڑا گھونپا ہے افغانستان کے مسلمانوں کی پیٹھ میں۔ اندرون ملک بھی مسلمانوں کو قتل عام کیا۔ لال مسجد میں جو اس نے آپریشن کیا، بہیمانہ آپریشن، سوات والوں سے معاہدہ کر کے معاہدہ خود توڑا ہے۔ جنرل شاہد عزیز اس کی کتاب میں یہ تفصیلات آ چکی ہیں۔ آپریشن سوات میں ہوا، آپریشن وزیرستان میں ہوا، وانا میں ہوا، کئی ایجنسیوں میں ہوا، مسلمانوں کا قتل عام۔ کبھی ہندوستان کی فوج نے کشمیر میں بمباری نہیں کی آبادیوں پر، نہ گولہ باری کی، اور ہم نے اپنی بستیوں پر بمباری بھی کی اور گولہ باری بھی کی ہے۔ اسی طریقے پر مجاہدین اور دین شخصیات پر بدترین تشدد، اس کی باقاعدہ ویڈیوز بنا کے امریکی اداروں کو دکھائیے تاکہ ان سے ڈالر مل سکے۔ کئی دینی شخصیات ہیں سوات کی جن کو گرفتار کیا، بدترین تشدد کیا، ویڈیوز بنائیں اور اس کے بعد دکھائی گئی امریکی اداروں کو تاکہ وہاں سے ہر مہینے ڈالر ملتے رہے، اور کئی کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا۔ روشن خیالی کے نام پر اسلامی اقدار کو مٹانے کی کوشش کی، میراتھن ریس اور نہ جانے اور کن کن طریقوں سے یہاں پر بیائی اور فحاشی کو فروغ دیا، نصاب کی تبدیلی تاکہ بچوں کے ذہن سے اثر اسلام کو کھرچ دیا جائے، آغا خان تعلیمی بورڈ کا قیام، خواتین کے اسمبلیوں کے اندر اضافی نشستیں، 10,000 عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا، گھروں پر ہوتی ہیں تو بچوں کی تربیت کرتی ہیں، دودھ پلاتے پلاتے بچوں کے ذہن میں دینی اقدار داخل کر دیتی ہیں، ان کو گھروں سے نکالو، ان کو باہر نکلیں گی، مخلوط معاشرت ہوگی اور بہت ساری گندگیاں پھیلیں گی جو کہ پھیل رہی ہیں۔ 30 برس سے اس ملک میں معیشت کو سود سے پاک کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اس بدبخت نے سن 2002 میں سپریم کورٹ میں جو شریعت اپیلیٹ بینچ تھا وہاں سے تقی عثمانی صاحب کو نکالا اور اپنی مرضی کے دانشور وہاں پر داخل کیے، اور جو بڑا تاریخی فیصلہ تھا وفاقی شرعی عدالت کا
بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دینے کے حوالے سے جس کی توثیق بھی کر دی تھی سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے، اس فیصلے کو ریورس کرا دیا۔ 30 برس کی محنت سود کو ختم کرنے کے حوالے سے اس نے زیرو کر دی۔ حدود آرڈیننس کو تبدیل کر دیا، اس کی جگہ آرڈیننس آ گیا حقوق نسواں آرڈیننس، اور اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو علماء نے صحیح کہا تھا کہ وہ فروغ زنا آرڈیننس ہے، وہ اس نے نافذ کیا دسمبر 2006 میں۔ اور پھر پاکستان کی سالمیت کو جو اس نے نقصان پہنچایا ہے، ہماری مغربی سرحد کو جس نے غیر محفوظ کیا ہے، اور جو معیشت کا اس نے بیڑا غرق کیا ہے، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا کیسی ملی۔ حضر چیرہ دستہ سخت ہے فطرت کی تعزیر ہے، منع کرتے اس کو بہی خواہ کہ تم پاکستان مت آؤ۔ عیاشی کر رہا تھا لندن میں، کبھی دبئی میں، کبھی امریکہ میں، لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ باوجود کے لوگوں کے منع کرنے کے بڑے اکڑتے ہوئے سلیم صافی نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ مجھے تو پنگا لینے میں مزہ آتا ہے، میں تو آؤں گا پاکستان، اور آیا پاکستان، اور آتے ہی جو ذلت سے گزر رہا ہے، میں اتفاق سے اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میرے استقبال کے لیے عوام کا موجود ہوگا، لیکن بمشکل سینکڑوں آدمی ہوں گے یا درجنوں ہوں گے، کوئی زیادہ بڑی تعداد نہیں تھی۔ سخت مایوس ہوا۔ اس کے بعد عدالتوں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد جو میڈیا پر ذلت اس کو دیکھنی پڑ رہی ہے، اور پھر بڑے فخر سے کہتا تھا میں کمانڈو ہوں، میں ڈرتا نہیں، لیکن آج جس طرح سے اس کی بزدلی سامنے آ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے تو جس نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے۔ اس وقت اس سزا کی تصویر مشرف ہے۔ مشرف کی سزا یہ نہیں کہ اس کو مار دیا جائے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو اس طرح سے ذلت دیکھنی پڑے، رسوائی دیکھنی پڑے، دیکھ رہا ہے۔ اس کا وکیل کل کہتا ہے کہ پنجرے میں بند ہے، 10 سال سے بند ہے، 10 سال سے ذلت، 10 مہینے سے بند ہے، ذلت دیکھ رہا ہے۔ لیکن بہرحال حکم یہی ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرو، تو لہذا ابھی بھی اس کے لیے خیر خانہ مشورہ یہ ہے کہ دنیا کے عدالتوں میں تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو، ہسپتال میں چھپ کر اپنے آپ کو عدالت میں پیشی سے بچا بھی سکتے ہو، لیکن اللہ کے یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ اور تم اپنی عمر تم گزار چکے ہو، ساری عمر کی بہاریں دیکھ چکے، اب تو قریب ہی ہے، موت تمہاری قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ لہذا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خدا کے لیے توبہ کر لو، ورنہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ شاید ممکن ہے یہاں بچ جاؤ، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، اصل پکڑ آخرت میں ہونی ہے۔ جرائم تمہارے بہت بڑے بڑے ہیں، لہذا مشورہ اس کو بھی یہی کہ خدا کے لیے ان باتوں سے عبرت حاصل کرو، توبہ کرو، اپنے جرائم کا اعتراف کرو، قوم سے معافی مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے کتنے جرائم اگر سچی توبہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہی مشورہ حکومت پاکستان کو بھی ہے۔ بہت برے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، جس طرح سے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، چاہے فوجی مر رہے ہوں اور چاہے فوجی آپریشن کے نتیجے میں لوگ یا قبائلی مر رہے ہوں، یا کراچی میں جو بھی کلنگ ہو رہی ہو، خون کس کا بہ رہا ہے؟ مسلمانوں کا بہ رہا ہے۔ افسوس ہونا چاہیے۔ بنوں میں حادثہ ہوا، 20 کے قریب فوجی اس میں مارے گئے، زخمیوں کو اسلام آباد ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ ان کی عادت کے لیے وزیر اعظم صاحب بھی گئے، آرمی چیف بھی گئے، حامد میر صاحب بھی تھے، خواجہ آصف صاحب بھی تھے۔ حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ خواجہ آصف سے چلتے چلتے میرے کان میں کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، رات فوج نے حساب برابر کر دیا، یعنی ہم نے بھی جا کر آپریشن کیا ہے وزیرستان میں، اور ہم نے بھی اس سے زیادہ آدمی مار دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون مرا ہے؟
اگر فوجی مرے وہ کون سے؟ مسلمان تھے، کس کھاتے میں گئے؟ اور اگر فوج نے سب برابر کیا، کس کو مارا ہے؟ مسلمانوں کو مارا۔ تو حالات انتہائی افسوسناک ہیں، اور ان حالات میں جشن منانا وہ تو پھر یہ ہے کہ انتہائی بے حسی کی بات ہے۔ علامہ اقبال اپنا اللہ کے رسول کے ساتھ جو مکالمہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرشتے لے گئے حضور رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑی رلا دینے والی نظم اقبال نے لکھی ہے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، وفا کی جس میں ہو خوب وہ کلی نہیں ملتی۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لالہ و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں خوب وہ کلی نہیں ملتی۔ مگر میں نظر کو ایک آپ گینا لایا ہوں۔ آپ گینے سے مراد کیا ہے؟ روتی ہوئی آنکھ۔ مگر میں نظر کو ایک آپ گینا لایا ہوں، جو شے اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ تو آج شہیدوں کا لہو ہی لہو ہے، چاہے وہ کشمیر کے شہید ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ افغانستان کے ہوں، چاہے وہ عراق کے ہوں، چاہے فلسطین کے ہوں، چاہے شام میں ہوں، ہر جگہ امت مسلمہ کا خون بہہ رہا ہے۔ تو ضرورت جشن منانے کی نہیں، احساس زیاں پیدا کرنے کی ہے۔ احساس زیاں پیدا ہوگا تو پھر کچھ ارادہ بھی ہوگا کوشش کرنے کا اور امت کی اس بگڑی کو بنانے کا، اور ورنہ یہ ہے کہ مطمئن رہیں گے، خوش رہیں گے۔ لہذا بہت ہی افسوسناک اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں بھی، عالم اسلام میں بھی۔ حکومت سے درخواست کیا ہے؟ حکومت بھی توبہ کرے، جیسے مشرف کو مشورہ دیا ایسے حکومت کو مشورہ۔ نمبر ایک، حکومت صاف یہ اعلان کرے کہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں شریک ہو کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اپنی غلطی کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے، اور جو بھی اس حوالے سے ہم نے اقدامات کیے اس پر معذرت کی جائے، اور آئندہ کے لیے طے کیا جائے کہ آئندہ ہم یہ مزید امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ نمبر دو، سوات میں نفاذ شریعت کے حوالے سے جو وعدہ خلافیاں کی ہیں ان کے اوپر معافی مانگی جائے۔ 2 مرتبہ وعدہ کیا صوفی محمد صاحب سے انہوں نے کہ ہم شریعت نافذ کریں گے، اور پھر وعدے کی خلاف ورزی کی۔ لہذا پھر ان کے طالبان داماد ہیں مولوی فضل اللہ، انہوں نے غصے میں آ کے ہتھیار اٹھا لیے۔ مطالبہ کیا تھا صوفی محمد کا؟ 1969 تک ہمارے ہاں قاضی کورٹس تھیں، انصاف سستا ملتا تھا، فوری مل جاتا تھا۔ تم نے وہاں پر پاکستان کا قانون نافذ کر دیا، جہاں پر کہ نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ مہنگا انصاف، لمبا انصاف۔ ہمارے ہاں دوبارہ وہ نظام نافذ کرو، شریعت کورٹس نافذ کرو، کر دیتے، کیا حرج تھا؟ لیکن یہ ہے کہ آپریشن کیا، وہاں پر بھی وعدہ خلافیاں کی، تو معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ نمبر 3، صرف مالاکنڈ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں دستور پاکستان کی شکوں کی روح سے شریعت نافذ کرے۔ دفعہ 2 الف کے تحت ملک میں کوئی قانون سازی قرآن سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ الزام لگایا جاتا ہے طالبان پر کہ وہ دستور پاکستان کے مخالف ہے، تم خود مخالف ہو دستور پاکستان کے۔ بعض شکیں موجود ہیں اسلام کے نفاذ کے حوالے سے، بےہودگی بہائی کے انسداد کے حوالے سے، ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو پوری روح کے ساتھ دستور پر عمل کر کے اس ملک میں اسلام نافذ کرو۔ نمبر 4، خلوص کے ساتھ اپنے ان روٹھے ہوئے بھائیوں سے مذاکرات کیے جائیں۔ اچھا فیصلہ کیا ہے جو کمیٹی بنائی ہے، بہت دباؤ تھا اس وقت مغربی دانشوروں کی طرف سے، مغربی سوچ کے دانشوروں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے بھی کہ آپریشن آپریشن آپریشن۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ آپریشن نہیں، مذاکرات۔ اور کمیٹی بھی جن لوگوں کی بنائی ہے
وہ لوگ بھی مناسب ہیں اس کام کے لیے. خلوص کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ اور فساد پیدا کرے گا. اس سے پہلے بھی کبھی آپریشن سے مسئلے حل نہیں ہوئے، فساد اور بڑھا ہے. اور سرتاج عزیز صاحب کی زبان سے یہ حق نکل گیا کہ جن لوگوں کو برطانیہ، روس اور امریکہ شکست نہیں دے سکے انہیں ہم کیا شکست دیں گے. اور ان کی تو گھٹی میں پڑا ہوا ہے انتقام، کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو پھر انتقام دینے کے لیے وہ آخری حدود سے گزر جاتے ہیں. تو تم نے جس طرح سے ڈرون حملے کرا کے ان کے لوگوں کو مارا ہے، آپریشن کر کے تم نے مارا ہے، اور جو تم نے ان کے ساتھ سلوک کیا اور ان کے لوگوں کو تم نے تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنا کر اپنے امریکی آقاؤں کو دکھائیں، تو کیا وہ تمہیں معاف کر دیں گے؟ تو لہذا جن لوگوں کو امریکہ، برطانیہ، روس جیسی سپر پاورز شکست نہیں دے سکتی انہیں ہم کیا دیں گے؟ تو لہذا دشمن ہیں وہ لوگ اس وقت پاکستان کے جو کہتے ہیں آپریشن 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 نہیں، بات چیت کے ذریعے سے. ہماری مغربی سرحد پہلے بڑی محفوظ تھی، یہی قبائلی ہمارے محافظ تھے، لیکن ہم نے ان کو اپنا دشمن بنا دیا امریکہ کی دوستی میں، امریکہ کے کہنے پر. لہذا شریعت نافذ کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا. حکم شریعت کا یہ ہے کہ جب دو بھائی لڑ پڑے تو آپس میں صلح کرا دو. تو لڑ رہے ہیں دو بھائی آپس میں، شریعت کا حکم یہ کہ صلح کرا دو. اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھی رحمتیں ہم پر آئیں گی. تو یہی مسئلے کا حل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان خطوط پر ہماری حکومت کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خلوص کے ساتھ ان سے مذاکرات بھی ہوں. اور واقعی اس سے پہلے کئی مرتبہ وعدہ کر چکے ہیں نواز شریف صاحب. انصار عباسی صاحب نے تو ان کے بعض میسیجز شریعت کے نفاذ کے حوالے سے جنہوں نے وعدے کیے تھے زرداری کے دور میں، وہ اخبار میں شائع بھی کر دیے. تو چاہیے کہ اپنے وعدے پورے کریں اور اس ملک کو واقعی اسلام کا گہوارہ بنائیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تعالی نے تیسرا موقع دیا ہے نواز شریف صاحب کو، پتہ نہیں دوبارہ اقتدار ملے کہ نہ ملے. دین کے غلبے کے حوالے سے کوشش کی کہ نہیں کی، یہ سوال مجھ سے بھی ہوگا، نواز شریف سے بھی ہوگا. لیکن شاید مجھ سے سوال ہلکا ہو اس لیے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں نا. لیکن جس کو اللہ نے نوازا ہے، جس کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، اس کی پکڑ زیادہ سخت ہوگی کہ تمہارے پاس تو اقتدار تھا، تمہیں تو اختیار ملا تھا، تم نے اس کا کیا استعمال کیا. تو لہذا خیر خانہ مشورہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک تیسری مرتبہ اقتدار دیا ہے، اور جب آپ دوسری بار اقتدار سے محروم ہوئے تھے تو آپ نے وعدے وعید بھی کیے تھے انشاءاللہ سود کو بھی ختم کریں گے، شریعت بھی نافذ کریں گے، فحاشی بیائی کو بھی ختم کریں گے. تو لہذا بہتر یہ کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس سے پہلے کہ اقتدار چھن جائے یا اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، اپنے لیے کچھ خیر کما کے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واقعی عشق کے اصل تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے زبانی کلامی دعووں کے. اللہ کرے کہ ہم مال اور جان کے ساتھ سوچیں کہ دین اسلام کیسے غالب ہوگا، اور جو بھی طریقہ ہمیں صحیح لگے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی اس کام میں لگا دیں. اللہ تعالیٰ میں زندگی کے آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت کے لیے خلوص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.